الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ چند دن پہلے مفتی عبدالقادر ہزاروی اور ایک اہل تشیع کے ایک عالم کا خلافت کے مسئلے پر مفتی فضل ہمدرد نے ایک مباحثہ کروایا۔ وہ بہت طویل ہے، اس کو آپ وہیں پر دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی عبدالقادر ہزاروی کا تعلق بریلی مکتبہ فکر سے ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 30 سال جو خلافت راشدہ رہی ہے، خلفائے راشدین سے اختلاف کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ خلافت چونکہ اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے کہ صحابہ سے کہ میں تم لوگوں میں سے بعض کو خلافت دوں گا، تو وہ ان 5 افراد کو، خلفائے اربعہ اور 5ویں امام حسن کو، اس کا مصداق قرار دے رہے تھے۔ یزید کے بارے میں اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے اس کو کافر قرار دیا اور اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جو پاکستان کے مقامی حالات ہیں اور سعودی عرب کے حالات ہیں، افغانستان کے حالات ہیں، ایران کے حالات ہیں، پوری دنیا کے حالات ہیں، اس میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دنیا کے اندر وصال سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھے، تو بہت سارے معاملات کے اندر قدم قدم پر چند دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد، اور وہی کا سلسلہ اور رہنمائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ شیعہ سنی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رہنمائی کا سلسلہ تھا وہ نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علامہ شبیر احمد عثمانی کے ترجمے کے مطابق
جھگڑا کر رہی تھی. سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. پھر فیصلہ کہاں سے نازل ہوا؟ سورہ مجادلہ اللہ نے آسمان سے کر دیا. اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی. حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، امیر معاویہ اور یہ جو بعد کے حکمران ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے، پھر خلافت عثمانیہ اور موجودہ دور تک وحی کا سلسلہ بند ہے. ایک مرزا غلام محمد قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وحی کی طرح یا الہام کی طرح اپنے آپ کو وہ چیزیں منسوب کر کے کہ اللہ نے مجھے مہدی اور نبی بنایا ہے. پھر اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہاں تک کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں. نبوت کے جو دعوے دار تھے متنبی، بہت زبردست شاعر تھے. وہ متنبی درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ وہ نبوت کے دعوے دار گزرے ہیں. ابھی جو ایک بابی فرقہ ہے اس کا جو آخری امام تھا اس نے جا کے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے علاوہ اس نے بالکل اسلام سے ایک الگ مذہب تشکیل دیا. تو اس کے اوپر کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے. سکھوں کا جو نیا مذہب ہے، سکھوں کے نئے مذہب کے اوپر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ سٹرگل شروع کر دی اور آج بھی اس کے پیروکار یہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ باقی فرقوں کی طرح ہم بھی ایک فرقہ ہیں اور وہ جو اہل حق کا فرقہ ہے وہ قادیانی ہے. تو اس بنیاد کے اوپر پاکستان کے حدود کے اندر جو قانون سازی ان کے خلاف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، اور قانون سازی کی وجہ سے تو کافر نہیں بنے، کافر تو اپنے دعوے کی وجہ سے بنے ہیں. جب سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت سے وہ یہی کہتا تھا کہ جو مجھے نہیں مانتا باقی مسلمان کافر ہیں. اب جیسے ایک آدمی شیعہ ہے وہ سنی کو کافر نہیں کہتا، سنی ہے تو وہ شیعوں کو کافر بعضے کہتے ہیں لیکن اکثر نہیں کہتے. ختم نبوت کے مسئلے کے اندر بھی ایک تھے سب. لیکن قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے وہ قادیانیوں نے نبوت، جو مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا اس کو وہ خود ہی کافر کہتے ہیں. اور 1947 سے لے کر 1973 تک ریاست پاکستان، پاکستان کی عدالت، پاکستان کی فوج، پاکستان کی سول بیوروکریسی، وہ تقریباً پلڑا ان کا باری تھا ان لوگوں کے خلاف جو قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. آج یہ جو فیض عیسیٰ کا مسئلہ کڑا ہوا ہے، یہ 6 فروری کو جو اس نے فیصلہ دیا تھا وہ 6 فروری کو شاید
ہماری مذہبی جماعتوں کو انتخابات سے فرصت نہیں تھی اور ان گیما گیمی میں لگے ہوئے تھے. پھر جو سیاسی فضا بنی تحریک انصاف کے خلاف، تو اس نے دو چیزوں کو ڈیمیج کیا. ایک فوج کو بہت ڈیمیج کیا، اسٹیبلشمنٹ کو، اور دوسرا عدالتی نظام کو بہت ڈیمیج کیا. الیکشن کمیشن کی تو وہ حیثیت نہیں ہے کہ آدمی اس کو کسی شمار و قطار میں رکھے، وہ تو ایک ڈال کے طور پر جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. لیکن جو فوج ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گئی، اور ساتھ میں جو عدالت کا نظام ہے اس میں خاص طور پر فیض عیسیٰ کی جو حیثیت ہے وہ لوگوں کے نزدیک بڑی مجروح ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض عیسیٰ کو صرف نون لیگ کی شاید سپورٹ حاصل ہے. پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، دوسری جماعتیں ہوں، یا اسٹیبلشمنٹ خود ہو، کسی کو بھی، کسی کی طرف سے بھی فیض عیسیٰ کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہے. جیسے ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے نون لیگ کا حصہ ہو. اور نواز شریف لندن سے آنے کے لیے اس وقت تک نہیں آیا، حالانکہ پی ڈی ایم کی پوری جو حکومت تھی اس کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف تھے، جو ابھی اس کے بعد بھی بنیں گے، تو اس پہ بھی ان کو اعتماد نہیں تھا. جب فیض عیسیٰ، اور باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ جب تک فیض عیسیٰ نہیں آئے گا اس وقت تک میں یہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ آ گئے، اور جس طریقے سے وہ عدالت سے اس کو ایک سہولت کاری فراہم کی گئی. اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ کسی کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یعنی جب آپ جج کی کرسی پر بیٹھو، ایک منصف کی کرسی پر بیٹھو، تو یہ انصاف لوگوں کو نظر بھی آنا چاہیے. اب اگر 2018 کی بات ہم دیکھتے ہیں تو ججوں نے جو کردار نواز شریف کے خلاف ادا کیا وہ بہت فرینڈلی تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ جرائم بہت بڑے بڑے تھے تو اس کو اس طریقے سے سزائیں تو نہیں دی جا سکی. لیکن یہ ہے کہ عدلیہ پر دباؤ ضرور تھا کہ وہ اپنے مزاج اور فطرت کے خلاف جلد بازی میں کچھ ایسے فیصلے کر لیں کہ جس سے یہ الیکشن سے محروم ہو جائے، نااہل ہو جائے، جیل میں چلا جائے. چونکہ ان کی خواہشات، اور وہ کسی کی خواہشات کے مطابق کام کر رہے تھے، تو وہ ان کے ساتھ یہ چیز ہو گئی. لیکن اس وقت چونکہ تحریک انصاف کے حق میں معاملہ ہو رہا تھا تو ان کے لیے وہ بہت خوش آئند تھا. اس وقت فوج بھی اچھی تھی، عدلیہ بھی، اور یہ ساری جو ریاستی مشینری تھی وہ ان کے لیے بہترین تھی. اور نواز شریف ان کے لیے، ان کے خلاف بغاوت کی باتیں کرتا تھا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ عدلیہ اور فوج نے مل کر، جس میں فیض حمید کا بھی کردار تھا، جنرل باجوہ کا بھی کردار تھا، اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے، اعلیٰ عدلیہ، ان کا بھی کردار تھا کہ
اور میڈیا کا بھی بہت کردار تھا. میڈیا نے بہت پریشر بلڈ کیا کہ بھئی اگر یہ شخص خدا نہ خواستہ جو ہے نا جان سے گیا تو یہ پاکستان کی قوم متحمل نہیں ہو سکتی. پہلے بھی ایک عدالتی قتل ہوا ہے بھٹو کا، اگر اس دوسرے وزیر اعظم کو جیل کے اندر یہ مر گیا اور عدالت کے ہاتھوں مرا تو یہ جو ہے نا ریڈ لائن ہے، اور یہ جو ہے نا پاکستان اور پنجاب اور پورا صوبہ اور پورا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو میڈیا نے جو چیز کریٹ کی تھی اس میں باجوہ اور عدالتیں اس میں آ گئی، لین دین بھی ہوا ہوگا. لیکن بہرحال جب نواز شریف لندن پہنچ گئے، آج شیر افضل مروت صاحب تانا دیتے ہیں کہ بھئی تم نے جو ہے نا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں اگر نواز شریف مجرم تھا، قابل ملامت تھا، تو اس سے بڑھ کر عمران خان جو ہے نا مجرم تھا، جس کا بیانیہ یہ تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے اس کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ اس دن کہہ رہا تھا کہ میں آئندہ جو ہے نا اتوار کا دن جو ہے نا بنیگالہ میں مناؤں گا، چھٹی گزاروں گا. اس کو دکھ تھا، نواز شریف کو وہ جانے نہیں دینا چاہ رہا تھا. تو جب نواز شریف کو جانے دیا اور اتنا بڑا ٹھیکہ اس کے پیشانی کے اوپر لگا دیا کہ جو اس کا بیانیہ تھا اس کے خلاف چھڑوا دیا، اس کے باوجود اس کو ایکسٹینشن دینا جس طریقے سے نواز شریف کے لیے تانے کا سبب بن سکتا ہے وہ عمران خان کے لیے بھی بن سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قادیانیوں کے خلاف اگر ہم تاریخ پڑھیں تو بہت کم لوگ ہوتے جو سینہ سپر ہوتے تھے اس وقت جب ریاست قادیانیوں کی پشپنائی کرتی تھی. آج ماحول بدل گیا ہے، تو آج فائد عیسیٰ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے وہ ماحول پہلے سے کریٹ ہے، اور اس سے کیا فیصلہ دیا ہے کیا نہیں دیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب دیا تھا تو اس وقت کسی نے دھیان کیوں نہیں دیا؟ میں تو اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو قادیانی ہیں یہ اپنے مخالفین کی وجہ سے زندہ ہیں. جب ان کی شد و مت سے مخالفت کی جاتی ہے تو یہ رپورٹ کرتے ہیں لندن میں، یورپ میں، امریکہ میں، اور جو ہے نا کینیڈا کے اندر دوسری جگہ پر، اور وہاں پر ان کو پھر آسانی کے ساتھ سیاسی پناہ مل جاتی ہے. ان کے جو ہے نا بڑے افراد ان کے وہاں پناہ لیتے ہیں. یہاں سے اگر کوئی پناہ لینے کے لیے کوئی بڑا جو ہے نا آدمی جائے تو اس کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں تب جا کے نیشنلٹی ملتی ہے. ان کو آسانی سے ملتی ہے. اگر ان کو عوام کے سامنے کھلم کھلا چھوٹ دے دی جاتی کہ بھئی آ جاؤ، کافر تو وہ ہیں، لیکن کافر ہونے کے علاوہ جب ان کی اپنی زبانوں سے یہ گفتگو اور یہ دلائل اور یہ معاملات سنتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قادیانی جو پشت در پشت قادیانی ہیں وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے کہ یار یہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا چیز تھا. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج جو ہے نا شعور کا زمانہ ہے. آج جو ہے نا ایک ٹائم ایسا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اتنا، اس کی دلائل کے اندر اتنی طاقت تھی کہ علامہ اقبال جیسا آدمی بھی اسے متاثر تھا. بعد میں اس نے اس کو مجذوب فرنگی قرار دیا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے اس کے لیے بڑا کردار ادا کیا. لیکن اس وقت جہالت کا دور تھا، اور آج بھی جہالت کے دور میں کچھ شک نہیں ہے.
ایک جو ہمارے علماء حضرات ہیں، علماء حضرات بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو انتہائی درجے کے جاہل ہیں. وہ ڈرتے بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا خوف جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو کہ بھئی ہم قادیانی نہیں بن جائے. حالانکہ قادیانی کو جو یہ مناظرے کی چیلنج کرتے ہیں نا، یہ چیلنج کرنے کی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان سے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو سامنے وہ بات واضح کر دے. اب مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب کے تھے، پنجابی زبان بولتے تھے، اور جو ان کے اوپر وحی اترتی تھی، الہام آتا تھا اللہ کی طرف سے، وہ عربی میں آتا تھا. اور عربی بھی ایسی تھی جس کے اندر جو ہے نا پنجابی مکس ہوتی تھی، خالص عربی نہیں ہوتی تھی. جو 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 عربی لغت والی عربی ہے، اب اگر اللہ کی طرف سے آئے تو کم از کم عربی تو ٹھیک ہوتی نا، وہ کوالٹی والی عربی آتی. اس سے پہلے جن لوگوں نے نبوت جیسے متنبی ہے، آج بھی عربی سیکھنے کے لیے اس کی کتاب جو ہے نا متنبی پڑھائی جاتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو مسلم کذاب تھا، وہ دوسری ایک خاتون تھی جس نے جو نا پھر ابوبکر صدیق کے دور کے اندر حضرت مدینہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ان کو پکڑنے کے بعد پھر اس سے وعدہ لیا کہ دوبارہ تم حملہ نہیں کرو گے تو چھوڑ دیا. پھر جا کے مسلم کذاب سے اس نے شادی کی. اس کی بھی زبردست عربی تھی، بہت اعلیٰ کوالٹی کی جو ہے نا وہ عربی کے جو اس کے اشعار ہیں، جو اس کے وہ ہیں. لیکن یہ تو چونکہ ہندوستان کا تھا، پنجاب کا تھا، اجمی تھا، تو اس کی جو عربی تھی وہ عربی بھی بہت مطلب ایسی تھی کہ انتہائی بیکار عربی تھی. اب مسئلہ یہ کہ چونکہ اس کا جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ بھی سارے عجم تھے، عرب تو نہیں تھے، وہ اس طرح سے ان کے اوپر غرض بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو تصوف کی کتابیں ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بری پڑی ہیں کہ ادھر ادھر سے لوگ سہارے لے لیتے ہیں. تو وہ شاہ ولی اللہ کی کتابیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو نا کیا کیا الہامات ہیں. شاہ عبد الرحیم کے بارے میں جو الہامات ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ جو الہامات کی بھرمار جن مکاتب فکر کے اندر تھی، وہاں پر اس کے لیے میدان جو ہے نا بہت آسان ہو گیا تھا. تو بہرحال آج جو زیر بحث چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو قادیانی ہیں ان کے اوپر جو فائد عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ تو انکار کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کتاب کے اوپر پابندی ختم نہیں کی، ہم نے تو پابندی برقرار رکھی ہے. لیکن اس سے بڑا جو ایشو تھا وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کی جو کتاب ہے اس کے اندر درج ہے، جس میں انتخابات کے حوالے سے مرزائیوں کو آئینی ترمیم کے لیے پورا پارلیمنٹ جو ہے نا آمادہ تھا. اور جمعیت علماء اسلام کے حافظ حمداللہ نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور مولانا عبد الغفور حیدری نے مولانا حنیف جالندری کے ساتھ مل کر ایک اجلاس کے اندر یہ بات کی کہ قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہو گیا تھا اور سینٹ میں بھی پاس ہونا تھا، لیکن شکر ہے کہ وہاں پر پاس نہیں ہوا. کیوں پاس نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ پاس ہو جاتا تو پھر مجھے جو ہے نا ایک چیئرمین سینٹ اس وقت حاضر نہیں تھے تو میں نائب تھا، مجھے چیئرمین سینٹ کے حیثیت سے اس کے اوپر دستخط کرنے پڑتے.
اس کا مطلب یہ کہ اگر سینٹ کے اندر یہ پاس ہو جاتا، حافظ عبداللہ نے اعتراض بھی کیا تھا، تو حافظ مولانا عبدالغفور حیدری اس کے اوپر چیئرمین سینٹ کے اعتبار سے دستخط بھی کر دیتا اور معاملہ کلیئر بھی ہو جاتا۔ چونکہ سینٹ کے اندر پاس نہیں ہو سکا اور وہاں پر انہوں نے شور شرابہ بھی نہیں کیا، پھر مولانا عبدالغفور حیدری نے یہ کہا کہ جب ایک جگہ سے ناکام ہوتا ہے تو جب حکومت اس کو پاس کرانا چاہتی ہے تو پھر سینٹ اور صوبے قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس طلب کر کے اس میں پاس کرتی ہے۔ جب اس کا مشترکہ اجلاس ہوا تو شیخ رشید واحد آدمی تھا جو کہہ رہا تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے اس کے لیے جو قربانی دی ہے، اے جمعیت علماء اسلام والے تم کیا جواب دو گے؟ جمعیت علماء اسلام والے کھڑک بن کے بیٹھے تھے۔ جماعت اسلامی والوں نے اس وقت ساتھ دیا تھا، لیکن جمعیت علماء اسلام والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، اور عمران خان کی جو تحریک انصاف والے انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ یہ تو شیخ رشید کے اپوزیشن کے اندر بھی اتحادی تھے، جیسے بعد میں حکومت میں اتحادی تھے۔ پھر جب فیض آباد دھرنے کی بات چلی اور حکومت پر پریشر بڑھا تو پھر جا کے جو ہے نا یہ معاملے نے ایک دوسرا رخ اختیار کیا۔ یہ قوم کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے کہ اگر انتخابات کے اندر آج خدا نہ خواستہ مولانا فضل الرحمان کے دونوں بیٹے اور مولانا فضل الرحمان جیت جاتا اور پختونخوا حکومت ان کو ملتی، پھر جا کے نہ فیض عیسیٰ کے اوپر کوئی بات آنی تھی اور نہ الیکشن میں کوئی دھاندلی کا مسئلہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان کا گلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں شامل تھی، پیپلز پارٹی کو اپنا حصہ مل گیا، سندھ کی حکومت مل گئی، نون لیگ کو جو ہے نا پنجاب کی حکومت مل گئی، مرکز میں بھی دونوں کو حصے مل گئے۔ اب میں جو مین چیز تھا تو مجھے کیوں نہیں ملا؟ ایسا نہیں ہے کہ میں الزام لگا رہا ہوں یا کوئی وہ خود اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہے وہ اس کا پورا جو ہے ترجمہ یہی بنتا ہے، واضح الفاظ کے اندر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں حصہ نہیں دیا گیا؟ تو اب وہاں اگر حصہ نہیں دیا جاتا ہے اور آپ اس کو مذہبی رنگ دیتے ہیں تو فیض عیسیٰ سے بھی مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور جو ہے نا جو قادیانی ہیں ان سے بھی مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ دونوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں، قادیانیوں پر بھی لعنت بھیجتا ہوں اور فیض عیسیٰ پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ لیکن حقائق کو گڑبڑ کرنا جو ہے نا غلط ہے۔ جب افتخار چودھری نے کو بحال کیا گیا اور بحال ہونے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پرویز مشرف نے جن ججوں کو منتخب کیا ہے، وکیلوں کو لے کر آئے، وہ سب کے سب پی سی او والے ہیں اور ان کو وہ مرغا بنانا چاہ رہے تھے کہ سوری بھی کرو، اور اس نے یہ انصاف کیا کہ ان پی سی او والوں کو تو ہٹا دیا یک لخت، جس سے عدلیہ میں بحران بھی پیدا ہو گیا ججوں کا، اور خود پی سی او کا تھا خود کو معاف کر دیا، اور پھر جن ججوں کو مقرر کیا ان ججوں کے اندر اکثریت ان لوگوں کی تھی جو افتخار چودھری اور نواز شریف دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے۔ ان لوگوں کو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے چونکہ افتخار چودھری کو بحال نہیں کیا تھا کہ بھئی ہمارا جو ہے نا یہ جو معاہدہ ہوا تھا ڈیموکریسی کے چارٹر کا، اس کے اندر یہ طے تھا کہ ہم نے جو ہے نا پی سی او جج کو بحال نہیں کرنا ہے، تو یہ پی سی او ہے اور یہ اس معاہدے کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ اعتزاز حسن بھی ان کے ساتھ مل گیا، وہاں پھر نواز شریف کو بھی اس نے بیلا پسلا کے اپنے ساتھ شامل کر لیا، ورنہ پہلے تو وہ شامل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر چونکہ اس کا کردار تھا اور زرداری کا کردار مخالفت میں تھا، تو جن ججوں کو منتخب کیا ان ججوں کو کوئٹہ کے اندر، لاہور میں، پشاور میں، مختلف جگہوں پر تعینات کر کے یہ فیض عیسیٰ جو ہے
اس کو ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نامزد کر دیا، وکیل سے ڈائریکٹ یہ چیف جسٹس بنا۔ یہ جو قادیانیوں کا مسئلہ ہے، بہت قابل احترام صحافی ہیں، کیونکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صحافت کے شعبے سے، لیکن بعد میں ابھی تو صحافی نہیں رہا، وہ پھر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا۔ ابصار عالم نے یہ کہا خود کہ میں نے نواز شریف کو کہا کہ بھئی یہ جو چند جج ہیں ان میں ایک جو جنرل قمر باجوہ ہے یہ قادیانیوں کا داماد ہے، اور یہ فوج کے آئی ایس آئی اور جرنیلوں کی نظروں کے اندر یہ اس رشتے کی وجہ سے لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، سب لوگوں کے نزدیک یہ قابل ملامت اور یہ کرائسس کے اندر ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھو گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھ وفادار رہے گا۔ اس کو لایا اس لیے کہ یہ قادیانیوں کا کیا تھا، داماد تھا، اور یہ جو آئینی ترمیم نون لیگ والے لے آئے یہ قادیانیوں کے سسرالیوں کو خوش کرنے کے لیے لائے تھے۔ پھر ہوا کیا کہ وہ فیض آباد دھرنا کے اندر جرنیلوں کا کردار تھا یا نہیں تھا، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نون لیگ والے کے خلاف وہ عمران خان والے جو پہلے جو ہے نا پارلیمنٹ میں بل میں شامل تھے، باہر آ کر انہوں نے کہا جلاؤ گراؤ کے لیے وہ شامل ہو گئے کہ بھئی یہ تو ہم تو خاتم النبیین کے اوپر جو ہے نا قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس آگ کو مسلم لیگ کے خلاف بڑھکانے میں انہوں نے بڑا حالانکہ یہ شامل تھے ان کے ساتھ، یہ الگ نہیں تھے، شیخ رشید کے بلاوے میں بھی نہیں آ رہے تھے، نہ جمعیت علماء اسلام والے آ رہے تھے۔ اب جب یہ ابصار عالم نے جو قصہ سنایا ہے وہ ساری چیزیں جو نا اس کے ایویڈنس موجود ہے، تو پھر نون لیگ والوں نے اس فیض حمید کو بھیجا ہوگا کہ بھئی اب وہاں پر جو لوگ آئے تھے ان کو انہوں نے 1000-2000 روپے جو ہے نا دیے کہ بھئی آپ چلے جاؤ یہاں سے، جن کے پاس کرایہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آئے اس لیے تھے کہ جانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ تو قربان ہونے کے لیے آئے تھے، مذہبی جذبات ان کے بڑھکائے گئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے پھر جو زید حامد وزیر قانون تھا اس کو ہٹا بھی دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کے اوپر جو حقائق ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تو یہ ایک دوسرے کے خلاف جو مذہبی جذبات کا استعمال ہے وہ نہیں رہے گا اور غلط استعمال نہیں ہوگا۔ باقی اگر ہم سیاسی معاملات کو دیکھیں، جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر جو ہے نا کل عمران خان جہاں کھڑا تھا آج وہاں پر جو ہے نا نواز شریف اور زرداری کھڑے ہیں، پھر اگلے الیکشن کے اندر پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اس سائڈ پر کھڑا ہو اور وہ مخالف سائڈ پر کھڑے ہوں گے۔ وہ جمہوریت اور سیاسی اختلافات کو اپنے مفادات تک رہنے دو، وہاں مذہب کو بیچ کے اندر جب آپ ڈالتے ہو تو کم از کم اس کا صحیح تصور جو ہے نا پیش کرو کہ پیٹ میں درد کہاں ہے اور اس کا جو ہے نا جو اوپر سے جو ہے نا اگلتے کیا ہو، اس کا جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی جو ختم نبوت کی جو تحریک ہے اس میں کس نے قربانی دی، کون جیل میں گیا، کس نے معافی مانگی، کس نے معافی نہیں مانگی، کس نے داڑھی منڈائی، کس نے کیا کیا، یہ ساری تاریخ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ آج بہت آسان ہے اس کے خلاف، اور جو بھٹو نے کیا پہلا کام، بھٹو نے یہ کیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا، دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جمعے کی چھٹی جو تھی وہ اتوار کی ہوتی تھی اس نے جمعے کی کر دی، تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ شراب کے اوپر پابندی لگا دی، وہ جو انگریزوں کے وقت سے اتوار کی چھٹی تھی وہ جمعے میں کر دی، انگریز کے دور سے جو شراب پر پابندی نہیں تھی وہ ختم، وہ لگا دی،
اور انگریز کے دور سے جو قادیانی مسلمان چلے آ رہے تھے اس کو کافر قرار دیا. لیکن اس کا صلہ بھٹو کو کیا ملا؟ اس کے خلاف قومی اتحاد اور تاریخ نظام مصطفیٰ بن گئی، اور جب تک اس کو لٹکایا نہیں اس وقت تک اس کو چھوڑا نہیں. جب لٹکا کے فاتحہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق کو بھی قادیانی قرار دیا، اور جب علماء کا پریشر بڑھ گیا تو پریشر بڑھنے کے بعد اس نے قادیانی کے خلاف بہت سخت آرڈیننس نافذ کیا، اور اس آرڈیننس کی وجہ سے اس کے اوپر بڑی پابندیاں لگی. لیکن جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ ضیاء الحق کا جو ایک بیٹا ہے انوار الحق، ڈاکٹر انوار الحق، اس کے جو سسرال ہیں وہ ہو سکتا ہے ابھی قادیانی بھی بن گیا ہو. علامہ اقبال کا بھی ایک بیٹا قادیانی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی قادیانی بن گیا. اس کا نکاح ڈاکٹر عبدالحی سے، جو اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، اس سے پڑھوایا. مفتی تقی عثمانی صاحب وہاں ان کو لے کے گیا. جب قادیانی جو خلیفہ تھا ایک حکیم نور الدین، اس کی پوتی کا یہ جو میر شکیل الرحمان ہے اس کے ساتھ معاشقہ ہوا، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ وہ بنانا چاہتے ہو مسلمان، میں قادیانیت سے توبہ کروں گی لیکن دلائل سے سمجھاؤ. تو ایک علماء دیوبند کے بڑے معتبر آدمی ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ مولانا بنوری، مولانا نعمانی صاحب ایک تھے، اور جو ہے نا یہ مولانا یوسف لدھیانوی، ان کے سامنے جب اس حکیم نور الدین کی پوتی نے بحث کیا تو ان سے وہ سنبھل نہیں رہی تھی، ان کو جو ہے جواب نہیں ان کے پاس بن رہا تھا. تو اس کے لیے پھر ملتان سے جو ہے نا مولانا لال اختر، غالباً ان کا نام تھا، ختم نبوت کے مشہور آدمی تھے، ان کو بلایا. پھر اس سے وہ لاجواب ہو گئی، یا اس نے ڈرامہ کیا کہ میں لاجواب ہو گئی، کیونکہ جس کو شادی کرنی ہوتی ہے وہ پھر یہ والا حرکت کرتا ہے کہ وہ مذہب بھی تبدیل کر لیتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں خود قادیانیوں سے میں نے بات کی ہے اور ان کو ایسا لاجواب کیا ہے. مجھے جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے بڑے بڑے علماء سے یہ لاجواب کیوں نہیں ہو رہی تھی. مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے علامات قیامت اور نزول مسیح، اس کے اندر اس نے اپنے باپ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کے حوالے سے بھی قادیانیوں کے خلاف کچھ دلائل دیے ہیں. اور دلائل کیا دیے ہیں؟ دلائل یہ دیے کہ یہ کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، مسیح کے نام ماں کا نام مریم تھا، اور مسیح کا تو کوئی باپ نہیں تھا حضرت عیسیٰ السلام کا، اس کا تو فلانا باپ تھا، فلانی ماں تھی. اب آپ بولو گے کہ قادیانیوں کے خلاف کام تو کیا ہے، لیکن اگر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب کے اندر یہ حوالہ ہو اور قادیانی کے پاس آپ جاؤ تو وہ تو قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ السلام تو تبھی موت جو ہے نا فوت ہو چکے ہیں، اور جو قرآن کی آیات کے اندر جو ہے نا زندہ ہونے کی بات ہے وہ اس سے جو ہے نا ان کی زندگی ثابت نہیں ہوتی ہے. رفع اللہ سے مطلب یہ ہے کہ ان کی روح کو اٹھا لیا، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ، اور وہ کہیں گے کہ لما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد میں ان کے اوپر، تو وہ نہیں تھا. جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو الہین، دو الہ تم نے کہا تھا کہ میں بناؤ، تو کہے گی نہیں آپ کو تو پتہ ہے اللہ کہ جب تک میں ان میں تھا تو میں نے ان کو، اور لما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دی تو پھر میں ان کے اوپر تو داروغہ مقرر نہیں تھا. تو ایسے بہت سارے علماء ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ السلام کی جو وفات ہوئی ہے اور وہ قرآن کے مطابق یہی سمجھتے ہیں. اور یہ عیسیٰ السلام کی زندگی کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی کافر یا مسلمان بنے. علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار کے اندر جو ہے نا کہ
ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید ہے کس عقیدے میں امت کی نجات، اس طرح کے اشعار ابلیس کی مجلس شورا کے اندر لکھے ہیں کہ اس میں لوگوں کو مبتلا کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں سے 3 بنیادی سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی قرآن میں آتا ہے کہ اپنی قوم کی زبان میں آتا ہے، اور تمہیں جو الہام ہوتے ہیں وہ عربی میں کیوں ہوتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ عربی غلط کیوں ہے؟ تیسرا یہ کہ جو الہامات ہیں اس کو آپ قرآن کے پیچھے چھپنے کی بجائے ان الہامات کو آپ جرمنی میں، فرانسیسی میں اور انگریزی میں اس میں لکھ کے اس کو بڑے بڑے میڈیا کے اوپر اس کو شائع کرو کہ محمدی بیگم جو تھی اس کو کہا کہ آپ مجھ سے رشتہ کرو، اور جب اس سے رشتہ کے لیے وہ راضی نہیں ہوئی تو اس نے اس کے بدلے کے اندر کیا کہا کہ اوپر سے یہ الہام نازل ہوا ہے، وہی نازل ہوئی ہے کہ آسمان کے نیچے، زمین کے نیچے، دیواروں سے پر، آنے جانے والوں پر، مہمانوں پر، کمروں پر، ہر چیز کے اوپر لعنتیں ہوں اگر یہ عورت مجھے نہیں دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے تو وہ تو ایک اچھا انسان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ کسی عورت کو اس طرح سے پریشر ڈال کر اور جھوٹے الہام بنا کر، جس میں عربی کے اندر جو ہے نا جو الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے اب انہوں نے میری ملاقات کے بعد بدل بھی دیے ہوں۔ یہ تخت کا جو لفظ ہے یہ نزل من السماء، نزل من تخت سما نہیں آتا ہے، اس کے اندر لکھا ہے نزل من تخت سما، اور تخت الارض آتا ہے زمین کے نیچے سے، آسمان کے نیچے سے کے لیے تخت کا لفظ، اور وہ تخت کا لفظ ہی لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں انہوں نے یہ بدل بھی دیا ہو جب میں نے ان سے بات کی، کیونکہ 8-10 سال اس کو تقریباً ہو گئے جب میری اس سے بات ہوئی تھی۔ دوسرا جو ہے نا، میں نے ان کے سامنے یہ رکھا کہ جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وحی نازل ہوئی ہے، جیسے سورہ مجادلہ میں ہے، بدر کے موقع پر جب ان سے فدیہ لیا گیا، ما کان لنبی ان یکون لہ الاسری حتی یثخن فی الارض، اس طریقے سے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو کیا مرزا غلام قادیانی نے بھی کبھی کوئی ایسا کام کہ جس پر جو ہے نا اوپر سے اس کو ایسا الہام، ایسی وحی آئی ہو کہ اس کی مخالفت کے اندر ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جب، اور یہ ان کے بڑے معتبر لوگ تھے، بڑے بڑے معتبر مبلغین تھے ان کے، میں نے کہا کہ نہ زبان کا ان کے پاس کوئی جواب تھا، نہ یہ جو غیر انسانی وہی اس کے اوپر نازل، نہ عربی میں جو غلطی تھی اس کا ان کے پاس کوئی جواب تھا۔ اور پھر میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے یہ کام کیا اور میں مریم تھی اور پھر میں خود سے خود پیدا ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ اس کو مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کر کے، جرمنی کے اندر، فرانسیسی میں، سویڈن کی زبان میں، ناروے کی زبان میں، اور جو ہے نا روس کی زبان میں، انگریزی کے اندر، جہاں جہاں جو زبان والے ہیں اس میں یہ پھیلاؤ، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے عیسائیوں کو کہ تم کس طرح کے مسیح ہو اور کس طرح کے جو ہے نا مریم تھی، اور کیا جو ہے نا تم کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے نا، اب یہ جو آخری یہ خلیفہ ہے یہ تو بالکل گدھا ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر 2 مومنوں کا ذکر ہے، ایک اور وہ دونوں کافر، اور دونوں وہ ہیں، اور وہ دونوں جو ہے نا عورتیں ہیں، ایک مریم کا ذکر ہے اور ایک جو ہے نا اس کا ذکر ہے فرعون کی بیوی کا، تو لہذا مومن کے لیے عورت ہونا ضروری ہے۔ اب مومنوں کے لیے سورہ مومنین نہیں دیکھ رہے اندھا، اور جو ہے نا اتنے سارے مومنوں کے حوالے سے آیات ہیں، باتیں، وہ سب بھول گیا ہے۔
جب مناظرانہ انداز میں کوئی آتا ہے نا، اور یہ اسی وجہ سے یہ جو مناظرے والے مولوی ہوتے ہیں ان کی تو کھوپڑی بالکل بیکار ہوتی ہے. ابھی بھی یہ مفتی فضل ہمدرد کے سامنے جو یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اگر اس پر میں ان کے سامنے موجود ہوتا تو دونوں پر جو ہے نا سوالات میں کھر تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. وہ اولی الامر منکم سے ایک مراد لیتا ہے ائمہ اہل بیت، علی، حسن، حسین، اور پھر وہ جو ان کے 9 امام ہیں مہدی غائب تک. اور یہ جو دوسرے تھے وہ لے رہے تھے یہ 5 خلفائے راشدین، 4 مشہور اور ایک امام حسن. تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول ہر جگہ پر آیا ہے. من اطاع رسول فقد اطاع اللہ، جس سے اللہ کی رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن رسول کے لیے بھی اس طرح کی اطاعت نہیں ہے جس طریقے سے یہ ائمہ اہل بیت یا خلفاء راشدین کے لیے سمجھتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت نے اختلاف کیا، لیکن یہ جو ہے نا علی کے لیے اس طرح کا جو ہے نا عقیدہ نہیں رکھتے، حسن کے لیے نہیں رکھتے، حسین کے لیے نہیں رکھتے، اور باقی ائمہ کے لیے نہیں رکھتے. اور وہ جو مفتی عبد القادر ہزاروی تھے، وہ ان کا تو تھوڑا سا کلیئر تھا پھر بھی، لیکن بہرحال کچھ معاملات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب جبری زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا. اور یہ اختلاف ایسا تھا کہ جب آپ کو زخم لگا، آخر میں بھی آپ نے کہا کہ کاش ہم نبی اعظم سے پوچھتے کہ اگر کوئی مانعین زکوٰۃ ہیں. اب یہ منکرین زکوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ کے اندر فرق کرنا اس وقت کے حوالے سے یہ محض فراڈ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے تھے ان کے خلاف ریاستی قوت کا استعمال کیا گیا. اور یہ ریاستی قوت جب استعمال ہوئی تو اس کے اندر کیا ہوا؟ ابھی مولانا محمد مکی جو ہیں پنجاب کے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ابھی جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دماغ کے اسکرو بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اب شاید مکہ کے یہ حجاز کے جو حکمران ہیں سعودی عرب کے، وہ بعض اوقات ظلم، قتل وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو اس کو تحفظ دینے کے لیے اس نے یہ بات لوگوں کے سامنے لائی، بتائی. عربی میں تو یہ عام ہے، کتابوں میں، اردو میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے کئی دفعہ اپنے اخبارات کے اندر اور اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. وہ کیا ہے کہ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو جب فورس کیا زکوٰۃ کے لیے اور اس کو مار دیا، پھر عدت میں اس کی بیوی کے ساتھ شادی بھی کر لی، جس پر حضرت عمر نے کہا تھا کہ اس شخص کو ہم سنسار کر دیں، خالد بن ولید کو. حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھئی اسے درگزر والا معاملہ کر لیتے، کیونکہ ابھی ہمیں خالد بن ولید جیسے شخصیت کی ضرورت ہے کہ لوگ جو نا فوج در فوج جیسے اسلام میں آئے تھے اس طریقے سے گاؤں کے گاؤں، قبیلے کے قبیلے مرتد ہو رہے. تو ان کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا تھا. فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب کچھ لوگوں کا پتہ چلا کہ وہ سرکوبی کر رہے ہیں تو وہ جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ، بعض جو کہتے ہیں کہ پٹھان یہاں سے گئے تھے فتح مکہ کے لیے اور خالد بن ولید ان کو لے کے گیا تھا اور ایک لشکر گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہی لشکر ہو، وہ بھی شاید تو زبان بھی نہیں سمجھتے تھے. لیکن بہرحال جب حضرت خالد بن ولید کے بارے میں نبی السلام کو پتہ چلا کہ بعض بے گناہ لوگوں کو بھی انہوں نے مار دیا، قتل کیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ اے اللہ میں خالد کے فعل سے بری ہوں، میں خالد کے فعل سے بری ہوں، میں خالد کے فعل سے بری ہوں. لیکن جب جھگڑے کی پوزیشن ہوتی ہے تو بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں. جب ریاست جبر کرتی ہے پھر یہ والے معاملات بعض اوقات دیکھو خلفاء راشدین کے دور کے اندر بھی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد اب یہ جو سعودیہ والے کر رہے ہیں تو بہت زیادہ مظالم کر رہے ہیں.
لیکن کیا ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے یا ہمارے ریاست و اداروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس چیز کا جواز ہے کہ چونکہ ابو بکر صدیق کے دور کے اندر خالد بن ولید نے ایسا کیا، تو اگر ہمارا فوجی ایسا کرتا ہے، ہمارا سپاہی ایسا کرتا ہے، ہمارا پولیس ایسا کرتا ہے، ہماری عدلیہ ایسا کرتی ہے، یا ہمارے جو ہے نا جو عرب کے بادشاہ ہیں یا جو ایران کے جو ہے نا حکمران ہیں یہ کرتے، ان کو جواز فراہم ہوتا ہے؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث تو نہیں ہے۔ تو یہ جو کر رہے ہیں، یہ ابھی ابوبکر صدیق کا حوالہ دیکھے، وہ عدت کے حوالے سے یہاں پر جو گما رہے ہیں یہ عمران خان کو تحفظ دینے کے لیے کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو کر رہے ہیں وہ سعودی عرب کے ظالم بادشاہوں کو تحفظ دینے کے لیے کر رہے ہیں، اور دونوں غلط کر رہے ہیں۔ یہ وہ مثال ہے جو اس وقت کے اسٹیٹ نے مخالفین کے ساتھ رویہ رکھا۔ دوسری سائڈ کے اوپر ایک اور واقعہ ہے جو حضرت عمر کے دور کے اندر ہوا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف 4 آدمیوں نے گواہی دی، اور 3 آدمیوں نے جو گواہی دی ہے وہ تو بالکل قابل قبول تھی، چوتھے نے بھی بہت خطرناک گواہی دی، جو الفاظ کے اندر جو ہے نا اس کو بیان کیا جائے تو طبیعتیں کٹی ہو جائیں گی سب کی، لیکن اس کو حضرت عمر نے بچایا، اور یہ اچھا ہو گیا کہ وہ عمر جو کہتا تھا اشد فی امر اللہ عمر، کہ میں اگر جو ہے نا سنگسار ہونے کی بات اگر میرے پر یہ الزام نہ لگتا کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو میں قرآن میں سنگساری کا حکم لکھ دیتا۔ چونکہ ان کو بنک پڑ گئی تھی کہ لوگ جب عیش و عشرت میں آتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کا جو نفسانی خواہشات ہیں اس کی طرف بھی لوگ راغب ہو جاتے ہیں۔ ڈرانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میں سنگسار کروں گا، لیکن جب سنگسار کرنے کی باری آئی تو پھر اس کے لیے وہ لکھے وہ معاملات کھڑے کیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ حد سے ان کو بچا کے 3 افراد کو 80 کوڑے لگا دیے۔ اگر سورہ نور کے مطابق کوڑوں کی سزا ہوتی تو پھر یہ اتنے پاپڑ حضرت عمر کو نہ بیلنے پڑتے۔ اس کے اوپر پھر حنفی مسلک اور جمہور تقسیم ہے۔ حنفی مسلک والے کہتے ہیں کہ یہ جو 3 افراد کو بعد میں حضرت عمر نے پیشکش کی کہ تم لوگ توبہ کر لو تو آئندہ آپ کی گواہی قبول کی جائے گی، تو وہ 3 افراد میں سے ایک صحابی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، میری گواہی اگر قابل قبول آئندہ نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرے جو 2 غیر صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ اب اس پر سارے مسلکوں کی بنیاد ہے۔ مولانا مودودی نے اپنے اس کے اندر لکھ دیا کہ وہ جو مغیرہ ابن شعبہ کی تو وہ تو اپنی بیوی تھی اس کی، حالانکہ یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے، کمکلی کی بات ہے۔ بخاری کے اندر بھی ان افراد کا ذکر ہے، اس کا باقاعدہ جو ہے نا ان پر مسلوں کی تقسیم ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے نا اس کی بیوی تھی۔ یہ بچانے کے جو غلط حربے ہوتے ہیں اس کے نتائج جو ہے نا یہ نکلتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں یہ باتیں نکال کے نا وہ دین کو بھی مشکوک بنا دیتے ہیں۔ یہ جو لوگ ملحد بنتے ہیں یہ ان غلط سپورٹ کی وجہ سے ملتے ہیں، غلط طریقے سے ان کو جو یہ تعویل کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھائی انسان تھے، انسان کے اندر جو ہے نا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، داؤد علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی بات بھی ٹھیک ہوتی تھی، داؤد علیہ السلام کی بات غلط ہوتی تھی۔ اگر سلیمان علیہ السلام نہ ہوتا تو وہ ظلم ہو جاتا، ایک پرایا عورت کو جو ہے نا وہ عورت حوالی ہو جاتی حدیث کے مطابق، اور اس طریقے سے وہ جو گھاس اور اس کا معاملہ تھا فصل، اور اس میں بھی داؤد علیہ السلام کی بات ٹھیک نہیں تھی، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا لمبی بات ہے وہ کسی اور موقع پر پھر کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے
اور یہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اس کا بخاری کے اندر حوالہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ جمل میں شامل ہونا چاہ رہا تھا، لیکن میں وہاں پر مجھے یاد آ گیا کہ جب ایران کے بادشاہ کی جو نا بیٹی مقرر ہوئی، وہ مر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم فلاں نہیں پا سکتی ہے جن کا اختیار عورت کے پاس ہو۔ اب بہت سارے لوگ جو مریم نواز ہیں، مریم نواز اور اس کے خاندان سے مجھے بالکل بھی معمولی بھی اتفاق نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کے اندر یہ جو دانجیاں ہوئی ہیں، معاملات ہوئی ہے، ان کی جو سیاست ہے، سیاست میں ان کا آنا بھی غلط ہے، لیکن جن لوگوں نے لایا ہے انہوں نے بھی غلط کیا ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس حدیث کو فٹ کرنا، تو وہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جنگ جمل کے اندر حضرت علی کے خلاف حضرت عائشہ کی قیادت میں لڑتا، لیکن چونکہ اس کی قیادت ایک خاتون کر رہی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس لیے میں وہاں سے منع ہو گیا۔ پھر میں نے دونوں اس کے اندر شرکت، ایک سائڈ کے اوپر تو علی کو تو وہ حق پر نہیں سمجھتے تھے، اور وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ تھی چونکہ وہ خاتون تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے جھنڈے کے تلے میں لڑوں گا تو وہ فلاں نہیں پا سکتا، اور وہ جو حدیث ہے اس کی وجہ سے وہ منع ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ کہ خلیفہ راشد کے خلاف ایک تو ہوتا ہے احتجاج، ایک ہوتا ہے اس کے سامنے حق بات کہنا، ایک ہے اس کے سامنے ہڑتال کرنا، ایک ہے اس کے سامنے قتال کرنا، ان کے سامنے لڑنا، اس کے خلاف جہاد کرنا، اس کے خلاف خود کو بھی مارنے کے لیے اور دوسروں کو بھی مروانے کے لیے اور دوسروں کو بھی مارنے اور مرنے کے لیے پیش کرنا۔ لیکن کبھی بھی مولوی نہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ علامہ غلام رسول سعیدی اور ان لوگوں کی شروعات کو دیکھو گے تو 2 لفظ اس کے اوپر نہیں لکھے ہوئے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جب فاطمہ مادر ملت فاطمہ جناح جب کڑی تھی تو مولانا مودودی نے بھی حمایت کی۔ جب بے نظیر بھٹو کا پہلا دور تھا، اس کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان نے بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں خالد محمود سومرو کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ آزاد حیثیت میں کھڑا، اور مولانا فضل الرحمان ناراض بھی تھے۔ مولانا فضل الرحمان 88 میں جیتے اس لیے کہ جو MRD کے رہنما تھے انہوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں اس کو کسی کو کھڑا نہیں کیا۔ پھر 90 کے اندر اسلامی جمہوریت ریاض جیت گئی، یا اس کو جتوا دیا گیا داندلی سے، وہ بھی داندلی سے جتوایا تھا، اور ان کو باری اکثریت سے ہرانے کے لیے بھی ایک وہ پلان بنا کے جو نا یعنی زیادہ اکثریت سے نہیں جیتنے دیا گیا۔ اور جب تاریخ عدم اعتماد چلی تھی تو اس وقت قائد حزب اختلاف غلام مصطفیٰ جتوئی تھے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نے یہ کہا تھا کہ یہ تاریخ عدم اعتماد اس لیے ناکام ہو گئی کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف ہیں اس نے صحیح سپورٹ نہیں کیا، اور اسی کے آدمی جو مسلم لیگ والے تھے وہ دوسرے اس کے اندر چلے گئے۔ جو جمعیت علماء اسلام کے 8 افراد تھے وہ بھی تاریخ عدم اعتماد کے حق میں تھے، اور جماعت اسلامی والے بھی۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان نے بڑی قربانی دی۔ لیبیا کے صدر نے کہا کہ اگر آپ نے اس میں شمولیت کی تو معارف شریعہ یونیورسٹی کے لیے میں فنڈ نہیں دوں گا۔ علماء نے ان کو کہا کہ بھئی یہ سیاست ہے، وہ لے لینا تاکہ یہ، مولانا نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ضمیر کے خلاف بات نہیں، وہ پیسے نہیں لے سکتا ہوں قذافی سے، یونیورسٹی نہ بنے تو نہ بنے۔ لیکن جب دوسری مرتبہ جو ہے نا وزیر اعظم منتخب ہو گئی بے نظیر، تو پھر جا کے مولانا ان کے ساتھ حکومت میں حصہ دار بن گئے، شامل ہو گئے۔ اب جس طرح کے معاملات چلے آ رہے ہیں اس کے اندر اگر ہم جمہوری سسٹم کو دیکھیں گے تو وزیر اعلیٰ کی حیثیت نہ سربراہ مملکت کی ہے، اور یہاں عدالت ہے، فوج ہے، ریاستی سسٹم ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم بھی بنتا ہے تو وہ اختیار وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتا،
پوری ریاستی مشینری ہے. تو وہ مذہب کو آپ جو اصل جہاں پر بات تھی وہاں تو آپ اٹھاتے نہیں ہو. حدیث کے اندر تو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ مولانا شاہ اسماعیل شہید جو دیوبندیوں کے دیوبندی مسلک ان کی طرف منسوب ہے اور اہل حدیث بھی ان کی طرف منسوب ہے. وہاں پر جو ہے نا اس نے جو چیزیں لکھی ہیں اہل بیت کی حدیث کے حوالے سے، ان کی کتاب منصب امامت کے اندر، تو ان حدیث کو تو مسئلہ کی بنیاد پر تم فرقوں کی وجہ سے مانتے ہی نہیں ہو، ان کو کبھی ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے ہو. اور جہاں حدیث بخاری کے اندر ذکر ہے اور جس وجہ سے ہے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ بنتی ہے تو جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کے لیے جائز ناجائز کا مسئلہ جو ہے نا آپ شریعت کی بنیاد پر مت نہیں بنا سکتے، اس طریقے سے اس کے لیے بھی مت بناؤ وزیر اعلیٰ کی. جیسے مفتی محمود کا وزیر اعلیٰ بننا غلط اس لیے تھا کہ ان کے پاس وہاں سیٹیں نہیں تھی، اور مریم نواز کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے، دانلی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افراد تو اس کے اپنے ہیں. 220 کی کتنے افراد انہوں نے شو کر کے وہ اپنا جو ہے نا وہ جیت لیا ہے. جمہوریت کو، وہ شریعت والے مسئلے کو اس پہ جو ہے نا شامل مت کرو. ایک سائڈ پر جمہوریت کو کفر کرا دیتے ہو. اگر جمہوریت کفر ہے تو جمہوریت کی بنیاد پر اگر مولانا بنتا ہے تو بھی کفر ہے، اگر بے نظیر بنتی ہے تو بھی کفر ہے، اگر نواز شریف بنتا ہے تو بھی کفر ہے، اگر مریم نواز بنتی ہے تو بھی کفر ہے، اگر فاطمہ جناح بنتی ہے تو بھی کفر ہے. لیکن ایک سائڈ پر جمہوریت کو کفر کر دیتے ہو اور دوسری طرف پھر اس پہ تقسیم کرتے ہو کہ بھائی جو ہمارے بڑے ہیں چونکہ وہ اس کو وہ کرتے ہیں تو ہم اس کی وجہ سے اپنا فتویٰ ہی بدلتے ہیں، ویسے تو ہے کفر. یہ جو دو رنگی ہے اس کو انشاءاللہ میں تفصیل سے جو ہے نا ایک ایک چیز کے اوپر بات کروں گا. سب کی قربانیاں بھی ہیں، جیسے ایٹم بم بنانے کے اندر سب کی قربانیاں تھی. بھٹو کی بھی قربانی تھی، جنرل ضیاء الحق کی بھی تھی. اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا میزائل سسٹم لا کے اس کو قابل عمل بنایا. نواز شریف کے دور میں دھماکے ہوئے. یہ سب اپنی اپنی جگہ پر. اس طریقے سے بے نظیر بھٹو نے ایران کے گیس پائپ لائن کی بات شروع کی. اس کے بعد پھر وہ معاملہ آگے بڑھا، پھر ہندوستان اسے پیچھے ہٹا. ہندوستان اس لیے پیچھے ہٹا کہ اگر پاکستان اس کے ساتھ معاملہ طے کرے گا تو ریٹ اس کو کم دے گا، تو پھر میں بھی اسی ریٹ کے اوپر لوں گا، کم ریٹ کے لیے. باقی وہ ایسے بہانہ بنا رہا تھا. ابھی اللہ کے فضل سے یہ جو نگران حکومت تھی انہوں نے اپنے دور کے اندر یہ فیصلہ پورا کر لیا کہ ایران سے ہم نے گوادر تک پائپ لائن بچھانا ہے، اور گوادر سے پھر جب کراچی آئے گا تو اس کے جو ثمرات ہیں، اس سے پہلے زرداری نے یہ وہ کیا. زرداری کے بعد جو ہے نا جب نواز شریف کے دور میں تو اس پر کام نہیں ہوا، اور وہ تھریٹ ہوں گی ریاست کو بھی، ان کو بھی، تاجروں کو بھی. لیکن جب عمران خان کا دور آیا تو عمران خان نے پھر اس معاہدے کو پھر نیا کر دیا. یہ کریڈٹ تقریباً ابھی اگر نون لیگ کے دور کے اندر شہباز شریف کے دور میں ہو جائے تو یہ ایک تسلسل ہے. اس طریقے سے جمہوریت کے لیے مولانا فضل الرحمان نے نوابداد انصر اللہ خان کی طرح سب سے زیادہ جو موجودہ سیاسی سسٹم میں قربانیاں دی ہیں. لیکن یہ آخر میں جو یہ پی ڈی ایم کا مسئلہ چلا اور پھر نگران حکومت میں جس طریقے سے شمولیت اختیار کی، یہ اللہ نے اس کی عزت رکھی ہے کہ یہ جیتے نہیں ہیں. اگر یہ صوبہ سرحد کی حکومت ان کے سپرد ہو جاتی تو یہ اس کا پھر یہ جمہوری نظام کے لیے اس کو یہ تیسری طلاق ہوتی. پہلے بھی الٹے پلٹے معاملات ہوئے ہیں لیکن ابھی بالکل پکا ادھر چلا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا ہے. ابھی بھی مذہبی رنگ و روپ کے اندر نہیں،
جو فیض عیسیٰ کی غلط فیصلے ہیں اس کے خلاف پوری قوم کھڑی ہو جائے، اس سے جو زیادتیاں کیے ہیں، جو کر رہا ہے وہ بالکل بھی غلط ہے، لیکن ایسے انداز کے اندر نہیں کہ آپ کا اختلاف کچھ ہو اور معاملہ آپ اس کو مذہبی رنگ دو۔ پہلے بھی تحریک انصاف نے بڑی غلطی کی تھی جو نون لیگ کے اوپر خود شامل تھے اور ان کے اوپر الزام لگا دیا۔ اب بھی اگر تحریک انصاف کو غصہ دان لکھا ہے اور پھر مذہب کے حوالے سے لوگوں کو جنونی بنا رہے ہیں تو یہ اس کی دوسری بڑی غلطی ہوگی، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیاست، ہمارے اخلاقیات، ہماری تہذیب، ہمارے مذہب کے اوپر کسی پر بھی اس کے اچھے اثرات نہیں پڑیں گے۔ اگر قادیانیوں کو یہ جو تفسیر اس کی ہے، تفسیر صغیر، اس کے اندر جو ہے نا اس نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یؤمنون بالغیب وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ایمان، غیب پر بھی ایمان، اور آپ سے پہلے والوں پر، اور جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں اس پر بھی، اور آپ سے پہلے جو نازل کی گئی ہیں اس پر بھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب وہ آخرت جو ہے نا وہ صیغہ ہے مؤنث کا، اور مؤنث تو یہ خود کو کہتا ہے کہ مجھے حیض بھی آتا ہے۔ اگر لوگوں کو خالی بتایا جائے نا تو یہ تفسیر سے کوئی بھی متاثر نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔